نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ و امن والوں کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد مکرم محتشم سامعین، اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق رفیق سے ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں کار خیر کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکرم سامعین، اللہ جل مجدہ کو بندے کا وصف عبدیت بڑا پسند ہے، یعنی بندہ بن کر رہے، اللہ جل مجدہ کی بندگی اور عبادت کرے، کیونکہ الوہیت، معبودیت اور مسجودیت اسی کو زیب دیتی ہے، اور بندے کو عبدیت، عبادت کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ انسان کو زیب دیتا ہے۔ جو اللہ جل مجدہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے کمالات دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ مثلا اگر کوئی مادرزاد اندھا ہوتا، یعنی اس کی آنکھوں کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی، چمڑا برابر ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ کمال عطا فرمایا، آپ اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے وہ بندہ بینا ہو جاتا، پیاری آنکھیں مل جاتی۔ اگر کوئی مردہ ہوتا، آپ اسے ٹھوکر لگاتے تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرما دیتا۔ قرآن ہمارا کہتا ہے کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے اور ان میں آپ پھونک مارتے تو طیرم باذن اللہ، وہ پرندہ بن کے اللہ کے حکم سے اڑ جایا کرتا تھا۔ اب دیکھیے، آنکھیں دینا یہ کام تو اللہ کا ہے، زندگی دینا یہ کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مردوں کو زندہ کرنا اور پرندے بنانا، ان کو حیات عطا فرمانا، یہ سارے کمالات اور کام اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے یہ اوصاف اپنے بندوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن بندہ پھر بھی بندہ رہتا ہے۔ ہاں، اس کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت، رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ جب قوم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ان کمالات کو دیکھا کہ پرندے بھی ان کے ہاتھوں سے بن رہے ہیں، مردوں کو حیات اور زندگی بھی مل رہی ہے، نابینوں کو بینائی مل رہی ہے، تو انہوں نے سمجھا یہ خدا ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کے کمالات دیکھے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ ڈھونگ رچانا شروع کر دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب یہ معاملات بڑھنے لگے تو اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو۔ یہ زیادتی ہے۔ ہم نے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بڑے کمالات اور معجزات نبوت و رسالت سے نواز کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ جو امور خداوندی تھے، اگر اللہ کی اذن اور عطا سے آپ سر انجام دے رہے ہیں تو آپ خدا نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ تم نے دین میں زیادتی کی ہے، دین میں یہ چیزیں نہیں تھی، تم نے بنا دی ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ اللہ کے پاک بندے اور رسول تھے، تم نے انہیں خدا کہنا شروع کر دیا۔ جناب عزیر علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے نبی تھے، تم نے انہیں خدا کہنا شروع کر دیا۔ لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، یہ زیادتی ہے اللہ کا پیارا بندہ اور تم اس کو خدا کہتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے چند مثالوں سے مسئلہ سمجھایا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المسیح ابن مریم رسول اللہ، اے لوگو یہ جو اللہ کی پاک بندی ہے مریم، اس کا جو بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت میں ان کے نظریے کی تردید ہو گئی کہ اے عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کہنے والے، اللہ کا بیٹا کہنے والے، ذرا ہوش کرو، اللہ تو بیوی سے پاک ہے، اللہ بچوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ رشتوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جن سے پاک ہے، تحت فوق، شمال جنوب، شرق غرب، اوپر نیچے، کسی چیز کی نسبت بھی اس کی طرف تم نہیں کر سکتے، وہ تو پاک اور منزہ ذات ہے۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، یہ تمہاری بات غلط ہے۔ میرا عیسیٰ تو اللہ کی پاک بندی سیدہ مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہہ کر ان کے نظریہ کی تردید فرما دی کہ آپ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ جو اللہ ہوتا ہے، معبود ہوتا ہے، نہ اس کی بیوی ہوتی ہے، نہ اس کے بچے ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی عام جنس ہوتا ہے۔